اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حکیم محمد نواز سلیمان یوٹیوب چینل مقصود شفا کے حوالہ سے دوستوں سے، بھائیوں سے، ناظرین سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں مختلف موضوعات پر، اور دوستوں کے کمنٹس اور فون کالیں اور رابطے ماشاءاللہ کافی دوستوں نے کیے ہیں۔ تو اب پھر دوستوں سے یہی میری گزارش ہے کہ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو وہ جب چاہے رابطہ کر سکتا ہے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، یہ موضوع بہت ہی تکلیف دہ اور عام ہے، یہ عام نقص ہے، ہر دوسرے تیسرے شخص کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ یہ موضوع ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کی دو علامتیں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر جو اس کا نام کا مطلب ہے، یہ تو خون کا دباؤ ہے، بلڈ خون پریشر دباؤ۔ جب یہ لو ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کا دباؤ پاؤں کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ خون کا زیادہ جو دباؤ ہے یہ پاؤں کی طرف ہو جاتا ہے۔ پاؤں چیک کرنا ہو عام کسی بندے نے تو اس کی نشانی کہ پاؤں گرم ہو جاتے ہیں، سر کو دیکھیں گے تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو اس کا جو دباؤ ہے یہ اوپر کو سر کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر سر کو ہاتھ لگائیں گے تو سر گرم ہوگا اور پاؤں ٹھنڈے ہوں گے۔ یعنی کہ خون کا جو دباؤ ہوتا ہے جب لو ہوگا تو پاؤں کی طرف ہوگا، جب ہائی ہوگا تو سر کی طرف ہوگا۔ ہائی چیز کہتے ہیں اوپر جانے والی اور لو نیچے جانے والی۔ یہ اس کے مطلب سے بھی یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ لو نیچے چیز جانے والی، ہائی اوپر جانے والی۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر بذات خود کوئی نقص نہیں ہے، یہ کسی نقص کی علامت ہے۔ بذات خود بلڈ پریشر کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کی دو علامتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جب بلڈ پریشر لو ہوگا تو اس کی جو زیادہ تر وجہ بنتی ہے وہ معدے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جسے ہم اعصابی تحریک کہتے ہیں، کہ اعصاب کے فعل میں کوئی نقص بنا ہے تو خون بار بار جا کے اعصاب کو ہٹ کر رہا ہے۔ جب اعصاب کو بار بار ہٹ کرے گا، اس نقص کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو جو اعصاب کی دماغ کی جو خلط ہے، جو بلغم ہے، وہ خون میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جب خون میں بڑھے گی تو پیشاب آٹومیٹک سفید آنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ ویسے بھی جو میڈیسن ہائی بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں، اس میں بھی پیشاب آور ہی دوائی ہوتی ہے کہ جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو جو بلڈ پریشر ہائی ہے وہ نیچے اس کی حدت کم ہوتی ہے اور اس کا پریشر نیچے کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ پریشر لو کی علامت۔ تو یہ اعصابی تحریک اس کو کہیں گے کہ اعصاب کے فعل میں خلل ہوا، خون بار بار جا کے ہٹ کر رہا ہے، تو خلط بلغم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ہی بلغم بڑھتی ہے تو معدہ میں ٹھنڈک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ٹھنڈک ہوگی تو بی پی لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، دو تین چیزیں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت آسان نسخے ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کے کچن میں پڑے ہیں، ٹینشن والی، پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ وہیں سے لے کے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے بلغم والی، رطوبت والی چیزیں بند کر دینی ہیں، جیسے دودھ ہے، چاول ہے، ساگو دانہ ہے، کھیرا ہو گیا،
یہ چیزیں آپ نے بند کرنی ہیں۔ تو صبح آپ نہار 2 دانے مربع آملہ لے سکتے ہیں، اور لونگ 2 عدد لونگ، تھوڑی سی دار چینی لے کے اس کا قہوہ آپ پی سکتے ہیں۔ لونگ، دار چینی کا قہوہ اور مربع آملہ، یہ تو قہوہ ہو گیا۔ اور ایک نسخہ ہے، اس میں صرف 4 چیزیں ہیں، وہ آپ کے گھر میں پڑی ہیں، کچن میں موجود ہیں، وہ آپ لے کے تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فوری طور پہ فرق پڑ جائے گا۔ اس میں 4 چیزیں کون سی ہیں؟ لونگ آپ نے لینے ہیں 30 گرام، دار چینی لینی ہے 30 گرام، سرخ رائی لینی ہے 30 گرام، اور جلوتری آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا کے آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام، صبح ناشتہ کے 1 گھنٹہ بعد، دوپہر کو اور شام کو آپ نے لینا ہے لونگ اور دار چینی کے قہوہ کے ساتھ۔ یہ 4 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: لونگ 30 گرام، دار چینی 30 گرام، سرخ رائی 30 گرام، اور جلوتری، اس کو جوتری بھی کہتے ہیں اور جلوتری بھی کہتے ہیں، یہ 30 گرام۔ ان کو لے کے پیس کے آدھا آدھا چمچ دن میں 3 دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح ناشتہ کے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بعد، اور دوپہر کو اور شام کو لونگ دار چینی کے قہوہ کے ساتھ۔ حالانکہ میں رطوبتی چیزیں غذا میں بند کر دیں تو انشاءاللہ فوری طور پہ بی پی آپ کا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو تھا بلڈ پریشر لو۔ اور دوسرا جو مسئلہ بلڈ پریشر ہائی، جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا گیس ہوتی ہے، جب گیس ہوتی ہے، معدہ میں تذابیت ہوتی ہے تو پٹھوں کو کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 ہی مین وجہ بنتی ہیں، گیس اور پٹھوں کا کھچاؤ۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے گرم چیزیں آپ نے بند کر دینی ہیں، اس میں آپ نے رطوبتی چیزیں جو اعصابی تحریک میں، بی پی لو میں آپ نے بند کی تھیں بلڈ پریشر ہائی میں، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، وائٹ بلغم والی، وائٹ سیل والی۔ تو اس کے لیے آپ نے مربع گاجر لے سکتے ہیں، کھیرا لے سکتے ہیں، یہ ساگودانہ آپ لے سکتے ہیں۔ صبح کے وقت مربع گاجر لے کے تقریباً 100 گرام وہ لینا ہے، چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید کا قہوہ بنا کے وہ آپ نے مربع گاجر لے کے ساتھ وہ قہوہ پینا ہے، اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اور اس میں نسخہ میں صرف 2 چیزیں ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہ آپ نے لینی ہیں۔ لہسن دیسی آپ نے لینا ہے، جو پوتھی ہوتی ہے، لہسن 100 گرام، اور السی کے بیج 200 گرام۔ لہسن دیسی جو پوتھی ہوتی ہے وہ 100 گرام، السی کے بیج 200 گرام۔ ان دونوں کو اچھی طرح کوٹنا ہے، ان کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ نہیں کرنا، بلکہ ان کو کوٹ کر پیس کر رکھ لینا ہے، اور آدھا چمچ دن میں 3 دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ارک کاسنی کے ساتھ۔ ارک کاسنی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ فوری طور پر بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا، کیونکہ اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ وغیرہ بڑا ہوتا ہے، خشکی سردی کی علامت ہوتی ہے، وینیں تنگ ہو جاتی ہیں، بلاکیج ہو جاتی ہے، تو گیس ہوتی ہے، پھر پٹھوں کو کھچاؤ ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے جب نسخہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ فوری طور پہ فرق پڑے گا۔ آپ نے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا، آدھا گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ بعد میں پانی پینا ہے، تو انشاءاللہ فوری طور پہ فرق پڑے گا۔ آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ نے لے کے وہاں سے استعمال کرنی ہے اور فوری ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا آج کا موضوع بلڈ پریشر۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔